تھوڑی دیر تک خداوند کے کلام مقدس میں سے آج بات کروں گا خدا اور ہم۔ جس طرح کوئی ماں بھی اپنے بچوں کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتی، کوئی ماں بھی اپنے بچوں کو بیمار ہسپتال میں پڑے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، کوئی ماں بھی اپنے بچوں کو چوروں کے گروپ میں نہیں دیکھنا چاہتی، کوئی ماں بھی اپنے بچوں کو آوارہ گردی کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی، یا کوئی باپ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جس طرح والدین بڑے اچھے اچھے خیالات ہمارے بارے میں رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا جو ہے ہمارے بارے میں بڑے بڑے خیالات رکھتا ہے۔ زبور 40 اس کی پہلی 5 آیات: میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے، خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے، اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں۔ میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ یرمیہ میں بھی لکھا ہے، یرمیہ 29 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو ایک نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا جو ہے ہمارے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے برائی کے خیالات نہیں رکھتا۔ آج ہم نے زبور 40 اس کی 5ویں آیت کی خاص طور پر تلاوت کی ہے، جو مرکزی آیت ہے۔ زبور 40 جو ہے یہ بزرگ داؤد کا زبور ہے، اور بائبل مقدس میں جو زبوروں کی کتاب ہے، ٹوٹل زبور 150 ہیں، اور 150 زبوروں میں 73 زبور 73 سامس داؤد نے لکھے۔ Remember always that all the psalms have not been written by David. David wrote 73 psalms only. زبور 40 کی 5ویں آیت میں داؤد کہتا ہے، اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ داؤد ایک بہت بڑا بندہ تھا، ایک بادشاہ تھا، چھوٹا آدمی نہیں تھا، لیکن آفرین ہے داؤد کی زندگی پر کہ بزرگ داؤد ایک بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنے خدا کے خیالات کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا خدا میرے لیے کتنے بڑے بڑے اور کتنے عظیم خیالات میرے لیے رکھتا ہے۔ کیا بات ہے! آج کا انسانوں کی اکثریت نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہیں، لیکن افسوس ہے آج کے انسانوں کی اکثریت پر۔ سب کی بات تو نہیں کی جا سکتی، ان میں ایماندار بھی شامل ہوتے ہیں، میں ایمانداروں کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن جو ایمانداروں سے ہٹ کر دیگر لوگ ہیں، آج کا انسان جو ہے وہ خدا کے خیالات کے بارے میں نہیں سوچتا کہ میرا خدا میرے لیے کتنے بڑے بڑے خیالات رکھتا ہے۔ اگر ہم خیالات کی بات کریں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی آنکھ کے تارے ہوتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت دفعہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم تو کھیل رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں،
لیکن ماں باپ بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے بڑے خیالات رکھتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بڑا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بڑی پوسٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ ان کے بارے میں بہت مثبت سوچ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خیالات رکھتے ہیں اپنے ذہن میں۔ بعض اوقات ماں باپ بستر پر اپنے لیٹے ہیں اور اپنے اپنے بستر پر اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ایڈمیشنز کے بارے میں، ان کی نوکریوں کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں بڑے بڑے خیالات۔ تو بچوں کا بھی فرض ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں۔ شاگرد کا فرض ہے کہ اپنے استاد کے بارے میں سوچے کہ میرا استاد میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ مجھے کیا بنانا چاہتا ہے۔ بچوں کا فرض ہے اپنے والدین کے خیالات کے بارے میں سوچیں۔ شاگرد کا کام ہے اپنے استاد کے بارے میں سوچے کہ یہ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں، مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ شاگرد کی ذمہ داری ہے۔ This is the responsibility of the student and the children۔ آج داؤد ہمیں ایک بہت بڑی مثال دے رہا ہے۔ داؤد اپنے زبور میں بات کرتا ہے، اپنے خدا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے، اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ داؤد کہتا ہے میں ان خیالات کو جو تیری طرف سے ہیں، جو تیرے ہیں، وہ میں ترتیب نہیں دے سکتا۔ جو تو نے کام میرے لیے کیے ہیں، تو نے بڑے بڑے کام میرے لیے کیے ہیں، میں ان کو ترتیب نہیں دے سکتا۔ یقین مانیں میں کبھی کبھی اپنے خدا کی محبت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں کہ خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے چنا، بچپن سے لے کے آج تک جو خدا کے تجربات ہوئے، خدا نے کتنا ہاتھ میرے پر بڑھایا، کس طرح مجھے کئی دفعہ موت سے بچا لیا۔ میں جب ایک دفعہ سمندر میں ڈوب گیا تو میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ یہ گواہیاں اگر سننے لگیں تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں استاد بہت اچھے دیے، والدین خدا کا شکر ہے کہ بہت اچھے دیے، احساس کرنے والے، محبت کرنے والے، میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ شاگرد خدا نے بہت بہت اچھے دیے، زندگی کا ساتھی خدا نے اچھا دیا، اولاد اچھی دی۔ میں ساری نعمتوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، اور ہر ایک چیز کے پیچھے ایک عجیب تجربہ ہے، عجیب طریقے سے خدا نے جو ہے وہ مجھ سے کلام کیا۔ میری جو وائف ہے وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جب سوفر روڈ سے ایک ڈائری لے کر میں نے بائک گھمائی تو وہاں پر خدا نے بائک پر مجھ سے کلام کیا کہ یہ تیری بیوی بنے گی۔ تو وہ میرے خیالات نہیں تھے، میری اس طرح کی سوچ نہیں تھی، خیالات نہیں تھے۔ میں آپ کے سامنے خدا کے چند خیالات کی بات کروں گا، وہ تو شمار سے باہر ہیں، یعنی وہ تو گنے ہی نہیں جا سکتے کہ ہمارا خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیسے کیسے عجیب اور بڑے بڑے اور اعلیٰ اور عمدہ خیالات ہمارے لیے رکھتا ہے۔ تو آئیے چلیے ہم خداوند کے خیالات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم خدا کے پہلے خیال کا جائزہ لیتے ہیں۔ زبور 144 اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیات تک، جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رکھنا نہ خروج اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو،
مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ یعنی خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو خوشحالی دینا چاہتا ہے، اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے خدا جو ہے وہ یہ برکت ان کے لیے رکھتا ہے۔ یعنی خدا اپنے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنا سورج نیک و بد پر چمکاتا ہے۔ یہ دنیا کی سازشیں تو خدا بد لوگوں کو بھی دیتا ہے، وہ جو خدا سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں خدا ان کو بھی دیتا ہے، لیکن یہ ان آسائشوں میں بھی، ان سہولیات میں بھی جو خدا کی طرف سے ایمانداروں کو ملتی ہیں، اس میں ایک عجیب تسلی اور ایک عجیب سکون موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا کا یہ بڑا خیال ہمارے کے لیے کہ خدا ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، خدا ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ جنگلی پودوں کی طرح ہوتا ہے۔ جنگلی پودے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جنگلی پودے جو ہیں وہ اتنے تیزی سے بڑھ جاتے ہیں کہ جو اچھے پودے ہوتے ہیں، جنہوں نے کل آم کا درخت بننا ہے، سیب کا درخت بننا ہے، یا کوئی دیگر اچھے درخت بننے ہیں، پھلدار درخت بننے ہیں، جنگلی پودے ان کو لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر ان چھوٹے پودوں تک، اچھے پودوں تک پانی نہیں پہنچنے دیتے، سورج کی روشنی نہیں پہنچنے دیتے، نمی نہیں پہنچنے دیتے، اور وہ پودے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ گناہ جنگلی پودوں کی طرح ہمیں لپیٹ لیتا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جو آسمانی برکات ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، گناہ اس میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، اور وہ پھر ہمارے تک خدا کی آسمانی برکات ہمارے تک نہیں پہنچتی۔ بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنا آسان ہے، گناہ بھگتنا بہت مشکل ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو جب تک گناہ کی معافی نہ لے لو، رو پیٹ نہ لو، سونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اب رات کو سونے سے پہلے جائزہ لو، میں نے آج کون کون سی غلطی کی، کون کون سا گناہ کیا، تو اس سے معافی لے کر سونا چاہیے۔ خدا جو ہے ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر بدحالی آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے گناہوں اور غلطیوں اور خطاؤں کا سبب ہی بنتا ہے۔ چلیے ذرا دوسرا خیال دیکھتے ہیں۔ پہلا خیال ہے کہ خدا ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا خیال ہے خدا ہم کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے، بیمار نہیں دیکھنا چاہتا۔ یوحنا کا 3 خط، پہلی 2 آیات: مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یاد رکھیں، خدا جو ہے وہ ہمیں تندرست دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، خدا ہمیں صحیح سلامت دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں تندرست دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا انسان کے لیے بڑے بڑے خیالات رکھتا ہے۔ خداوند کا تیسرا خیال، عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت: اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ کہ خدا ہم سب کو ایماندار دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کی زندگی گزاریں، ہمارے پاس قیمتی ایمان ہو، نہ صرف ایمان ہو بلکہ ہمارے پاس قیمتی ایمان ہو، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا آ جائے، ہمیں مشکلات میں، مصیبتوں میں، غربت میں، افلاس میں، تنگی میں، پریشانی میں ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ کرنا آ جائے، ہمارے پاس قیمتی ایمان ہو۔ خدا ہمیں ایماندار دیکھنا چاہتا ہے۔ آسمانی باپ جو ہے وہ ہمیں جنگجو دیکھنا چاہتا ہے۔ آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایسا ایمان ہو، ہم جنگجو ہوں، ہم بدروحوں سے، ہم شیاطین سے ہم ڈرنے والے نہ ہوں، ہم ان کا دلیری سے مقابلہ کر سکیں۔
خدا ہمیں جنگجو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اعظم بستی میں ایک مشہور جادوگر جس کا نام سچا جادوگر تھا۔ دیکھیں نام دیکھیں جادوگروں نے، کلام کہتا ہے کتے جادوگر، انہوں نے نام رکھا ہوا سچا جادوگر۔ کلام کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، سامنا ہو گیا۔ ہندو جادوگر تھا، بہت لمبا قد تھا، موٹا تھا، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، داڑھی تھی، اچھا موتی موتی اس نے پہنے ہوئے ہیں، پتھر پہنے ہوئے ہیں گلے میں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، سرما ڈالا ہوا ہے، جادوگروں والا حلیہ بنایا ہوا اس نے۔ اس ٹائم میری عمر 21 سال تھی اور میں نیا نیا ابھی یسوع مسیح میں آیا تھا اور صحیح طرح، اور خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، جنگیں دیکھی، دعائیں کرتے دیکھا۔ میرا جادوگر کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ جادوگر نے مجھے کہا، اپنے منہ پر ایسے ہاتھ مار کے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کسی بات پہ گرما گرمی ہوگی۔ جب جادوگر نے یہ کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ ابلیس کا فرزند ہے اور میں خدا کا فرزند ہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں 21 سال کا تھا، وہ ایجڈ بندہ تھا، میرے جیسے تو اس کی جو صحت تھی، میں تو بہت کمزور تھا اس کے آگے۔ اس ٹائم میں نے طاقت سے تھپڑ مارا اس کو، بندہ چکرا گیا۔ میرے خدا نے دونوں ہاتھ کھول دیے اور اس کے دونوں ہاتھ خدا نے باندھ دیے۔ میں اتنی تھپڑ مارنے کے بعد میں نے اتنی زور سے اس کی داڑھی کھینچی گلی کے اندر۔ مجھے کہتا ہے چھوڑو میری داڑھی، چھوڑو میری داڑھی، چیخنے لگ گیا۔ میں نے کہا نہیں چھوڑنی۔ تم نے کیسے بولا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں؟ میں نے نا سختی کی، ایک تھپڑ اور مار دیا، پرواہ نہیں کی، سوچا نہیں۔ جب چھوڑ دیا میں نے، اسے تھوڑا انڈر پریشر ہو گیا بندہ کہ اس نے مجھے مارا ہے، جسمانی طور پر انڈر پریشر ہو گیا۔ مجھے اپنے ہاتھ پر، اپنے منہ پر ہاتھ مار کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میرا نام سچا ہے۔ میں نے کہا اب جاتے جاتے تم بھی ایک بات سن لو۔ میں نے کہا تم آج تک مجھے جانتے تھے نا، لیکن آج کے بعد تم یسوع مسیح کو بھی جانو گے کہ یسوع کون ہے۔ میں نے کہا یہ وقت لکھ لو، اب جو تمہارا حشر ہوگا وہ لکھ لینا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں انکل عبداللہ کے لیے، دیگر ایمانداروں کے لیے، انہوں نے پورا ساتھ دیا، دعائیں کی۔ میں نے انکل کو بتایا، انکل کہتے کچھ بھی نہیں، دعا کی، ہم سب نے دعائیں کی۔ اس انکل عبداللہ نے دعا مانگی، خداوند جس طرح تو مصر کے جادوگروں کا ستیہ ناش کیا تھا، اس کا بھی کر دے، اس کے بدن میں ریشہ پڑے۔ یہ کون ہے جو تیرے فرزندوں کو للکارے گا؟ اس کے بدن میں ریشہ پڑا، اس کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ I'm in front of you۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے خدا کا ہاتھ ہے۔ خدا ہمیں جنگجو دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم بدروؤں سے ڈریں اور جنوں سے ڈریں اور جادوگروں سے ڈریں۔ اندر خدا کا روح ہونا چاہیے۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں ہمارے اندر دلیری، لیکن ہمارا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ بھی ہونا چاہیے، کوئی سوکھے جذبات بھی نہ ہوں، ساتھ خدا ہونا لازمی ہے، خدا کے بغیر نہیں۔ اندر خدا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا جادوگروں سے یا بدروؤں سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن جہاں پر یہ للکارتے ہیں نا، وہاں پر مجھے پھر غصہ آئے گا کہ نہیں، کون ہے یہ کہ جو للکاریں گے۔ خدا ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں جنگجو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک اور خیال شیئر کریں گے، متی کی انجیل اس کا 25 باب 34ویں آیت۔ ہمیں پھر خدا کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں ہمارا دعویٰ کیسے پروو ہوگا کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں اور یسوع نے صلیب پر جان دی ہے؟ اگر ہم نے جادوگروں سے ڈرنا ہے، اگر ہم نے بدروؤں سے ڈرنا ہے، تو ہمیں تو بائبل مقدس بند کر دینی چاہیے۔ میں گھر میں جاتا تھا کافی سال پہلے، تو وہ مجھے بہن کہنے لگی کہ میں جیسے جا کے بیٹھا، کہنے لگی بھائی شکر ہے آپ آج آ گئے ہو عبادت کے لیے، دعا کے لیے۔ بھائی وہ کوئی صبح سے چنے پھینک رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چنے اکٹھے کر کے پکا لو۔ تو کہتی ہے بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ میں نے کہا جتنی مہنگائی میں کوئی چنے پھینک رہا ہے تو کچے چنے تمہیں اور کیا چاہیے؟ کہہ رہی نہیں بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یاد رکھو ایمان پر جادو نہیں چلتا، ایمان کی چھڑی پر جادو نہیں چلتا۔ تو ایمان رکھ لو گی تو جادوگر شرمندہ ہو جائیں گے۔
تو پھر ہمیں بائبل اسٹڈی کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم کیسے دعویٰ کریں کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں اگر ہم کسی بدرو کا سامنا نہیں کر سکتے، اگر ہم کسی جادوگر کا سامنا نہیں کر سکتے، اگر ہم جنگجو ہی نہیں ہیں، ہمیں کوئی جنگ ہی نہیں لڑنی آتی، تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ نو، یسوع نے بدروں کا سامنا کیا، پطرس رسول نے جادوگر کو للکارا، پیسے لے کر آ گیا کہ مجھے روح القدس دو، انہوں نے کہا جا تیرے پیسے تیرے ساتھ غارت ہوں، پرواہ نہیں کی۔ چلیں جی، متی کی انجیل 25واں باب 34ویں آیت۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! خدا ہمیں اپنی بادشاہی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے انسان کو اسی لیے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ خدا کی جو صورت اور شبیہ ہے وہ خدا کی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، اور دوسرا اس صورت اور شبیہ کا گہرا اثر ہماری روح پر ہے۔ اور خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا ابدالآباد تک ہمارے ساتھ رہے گا، ابدیت ہمارے ساتھ گزارے گا۔ کیا بات ہے! خدا نے انسان کو کیوں بنایا؟ کہ انسان خدا کو جانے، انسان خدا سے محبت کرے، انسان خدا کی خدمت کرے اور ہمیشہ تک اپنے خدا کے ساتھ رہے۔ خدا ہمیں اپنی بادشاہی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح کوئی ماں، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، اپنے بچوں کو ڈاکوؤں کے گروپ میں نہیں دیکھنا چاہتی، بیماری کے بستر پر نہیں دیکھنا چاہتی، جیل میں نہیں دیکھنا چاہتی، تو اسی طرح خدا بھی ہمیں جو ہے وہ جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کیا کہ ہم اس کی بادشاہی میں جائیں۔ خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کی پوری فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ اپنے اندر رویا بنائیں، ویژن بنائیں کہ جیسے ہم یہاں اس گھر کے اندر اکٹھے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں ہم ایسے اکٹھے ہوں۔ کتنا بڑا خیال ہے! میں کہتا ہوں انیل کے لیے، چلو خدا نے اس کو یہ سوچ دی کہ یہاں آپ لوگ خادموں کو بلاتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ ہر گھر میں ایسے نہیں ہیں، لوگ خادموں سے دور ہیں، کلام سے دور ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ چلو آپ لوگوں کے والد صاحب جو ہیں وہ کلام میں دلچسپی رکھتے ہیں، سنیل کی دلچسپی ہے، باقی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، سنیل کی خدا کا شکر ہے، ایمان بخشا ہے خدا نے۔ تو اب یہ رویا بنائیں کہ ایک ہم سارے جو ہیں آسمان کی بادشاہی میں اکٹھے ہوں۔ دیکھیں، خدا کسی کے لیے برائی کی خیالات نہیں رکھتا، بلکہ خدا چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خدا نے انسان کے آگے دو راستے ضرور رکھے ہیں، اس کا فیصلہ کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ آج ہم نے خدا کے چند خیالات پر بات کی ہے کہ خدا ہم کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہم کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہم کو ایماندار دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہم کو جنگجو دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا ہم کو آسمان کی بادشاہی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خدا کے خیالات بے شمار ہیں، ان میں سے ہم نے چند ایک خیالات، یعنی سمندر میں سے ہم نے صرف ایک گلاس پانی لیا ہے، چند ایک خیالات کا ہم نے آج ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے بستروں پر، اپنی اپنی زندگی میں اپنے خدا کے خیالات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔